میں مشکور ہوں سارے دوستوں کا جو ملک کے طول و عرض سے سفر کر کے جنازہ میں تشریف لائے۔ قائدین جماعت محترم شیخ علی محمد ابو تراب کوئٹہ سے، اور اسی طرح میرے قائد ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت حدیث پاکستان، وہ تشریف لائے، اور سارے علماء کرام، ہمارے روضۃ الخطباء کے علماء کرام، خطباء اعظام، شیوخ الحدیث، حفاظ کرام، علماء، سیاسی زعماء تشریف لائے۔ میں بغیر اگر نام لوں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، اور اس دکھ اور پریشانی میں ہو سکتا ہے کسی ساتھی کا نام رہ جائے۔ اسی طرح محترم بھائی طلعت سعید صاحب جو فرزند ارجمند ہیں حافظ سعید صاحب کے، وہ تشریف لائے، اور علماء کرام، دوست، خطباء، سب کا میں مشکور ہوں۔ اور محترم طارق باجوہ صاحب، چودھری حامد حمید صاحب MLA ہمارے سرگودا سے، اور جماعت کے علماء، خطباء، قائدین، سب کا میں مشکور ہوں۔ میں انہیں آج پورے گاؤں کی اور برادریوں کی موجودگی میں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس جہالت سے نکال کے ہمیں دین کی طرف لے آئے۔ اگرنہ ہم اس جگہ پر رہتے تو شاید ہماری یہ حالت کیفیت نہ ہوتی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، یہاں سے آپ کو لے کے نکلاؤں تاکہ آپ توحید پر قائم رہیں، سنت پر قائم رہیں، اور سب سے زیادہ کہتے تھے کہ آپ غیرت اور پردے پر قائم رہیں۔ کہتے تھے اگر میں یہاں رہتا تو میں اپنی اولادوں کا، بچیوں کا پردہ نہیں کروا سکتا تھا، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ آج ان کی غیرت کو سلام پیش کہ انہوں نے ہمیں غیرت کا درس دیا، اور میں پوری برادری سے، دوست احباب سے معذرت چاہوں گا کہ زبان میں ان کی ذرا سختی تھی، اور دین کی وجہ سے تھی۔ سنت اور بدعات، سنت سے محبت اور بدعات سے شدید نفرت تھی، اور بے پردگی سے شدید تر نفرت ان کے رگ رگ میں بس گئی تھی۔ وہ چیزیں برداشت نہیں کر پاتے تھے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ سختی ان کی زبان پہ آ جاتی۔ پورے گاؤں سے، برادری سے، دوستوں سے، اساتذہ سے، طلباء سے، کسی کے ساتھ بھی اگر ان کی سختی کوئی اس حوالے سے ہو گئی ہو تو میں ہاتھ باندھ کے معافی چاہتا ہوں۔ ان کے ساتھ لین دین کے معاملات ہوں تو جو کسی نے ان کا دینا ہے، ہم اس کو بغیر کسی دل کی گہرائیوں سے چھوڑتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ہمیں نہیں ہے ضرورت۔ اور اگر کسی نے ان سے لینا ہو تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ ان کا ایک ایک جو ہے بھائی کسی کے ساتھ لین دین ہو تو وہ ہم سے تقاضا کر سکتا ہے۔ میں یہاں پر ڈاکٹر خورشید صاحب کٹھا سے اور ڈاکٹر عمران صاحب، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے والد صاحب کو کئی سال ان کی کیئر کی، اور جب بھی انہیں ضرورت پڑی رات کو دن کو وہ آتے رہے، کبھی انہوں نے کوتاہی اور سستی نہیں کی۔ میں ہم دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جب سے وہ تقریباً 4 اگست سے وہ بیمار تھے، تو اس حالت میں جو انہوں نے ان کے سارے رشتہ داروں نے
جو رشتے میں ان کے پوتے نواسے لگتے تھے ان کی خدمت کرتے رہے، مسعود صاحب، اعظم صاحب، تاثیر صاحب، عمر صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ غم کی اس گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ رہے۔ ابھی ان کے بکسے سے آج بھی ہمیں چٹ ملی جس میں وہ لکھ کے گیا ہے کہ میرے انتقال کے بعد کوئی غیر شرعی رسم نہ کرنا۔ یہ الفاظ ان کے بکسے میں آج ہمیں وصیت لکھی ہوئی ملی۔ ان کے دوست یہاں موجود ہے، جب ان کو فون کرنے کے لیے ان کی ڈائری کو دیکھا تو ان کے ساتھ یہ چٹ تھی کہ کوئی رسم نہ کرنا، کوئی بدعت نہ کرنا، سنت پہ قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ لوگوں کے والدین کے جنازے زندگی بھر پڑھائے، آج اپنے والد جنازہ پڑھاتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ ہر بیٹے کو ایسی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایسے لگتا ہے جیسے جمعرات کا انتظار کر رہے تھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو جمعرات کو فوت ہو جائے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں جب بندہ دفن ہوتا ہے تو قبر میں اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نماز عصر کا وقت ہے۔ تو عصر کا ہی وقت ہے۔ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہوئے اور قرآن پاک سے محبت کرنے والے تھے اور کہتے تھے مجھے سارے علماء میں سب سے زیادہ پسند مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ الرحیق المختوم پڑھا کرتے تھے، ان سے محبت تھی اس کتاب سے۔ اللہ انہیں محبوب کی محبت نصیب فرما دے۔ صفحہ رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من آلہ وزوجا خیرا من زوجہ
وأعذه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب النار وأدخل الجنة الفردوس اللهم أدخل الجنة الفردوس اللهم أدخل الجنة الفردوس اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك اللهم إن أبي عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وكان يشهد أن محمدا عبدك ورسولك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وكان يشهد أن محمدا عبدك ورسولك احتاج إلى رحمتك احتاج إلى رحمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وأنت غني عن عذابه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم إن كان مخطئا فتجاوز عن سيئاته اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مخطئا فتجاوز عن سيئاته اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته إلى الإسلام وأنت قبضت روحه وأنت عالم بسره وعلانيته اللهم أنت عالم بسره وعلانيته جئنا شفاء فاغفر له اللهم جئنا شفاء فاغفر له اللهم جئنا شفاء فاغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته على كلمة الإسلام اللهم ثبته على كلمة الإسلام لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم عليكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم نور قبره اللهم نور قبره اللهم نور قبره واجعله روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه إلى الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على النبي الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن